الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے غزوہ حنین. 10 شوال المکرم 8 ہجری 31 جنوری آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور 630 عیسوی دے وچ حنین دے مقام تے 12,000 دا لشکر لے کے تشریف فرما ہوئے، اور آقا علیہ السلام دے آن تو پہلے جڑے دشمن نے وہ 30,000 دا لشکر لے کے اتھے کمین گاواں لگا کے اور تمام جگہ دے اپنا قبضہ کر کے اس انتظار دے وچ سن کہ کدوں مسلمان آن اور اسی انہاں دے نال جنگ کریے۔ اس جنگ دی جو وجوہات نے وہ اس طرح بیان کیتیاں جاندیاں نے کہ جدوں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ تو بعد یہ جڑا حوازن اس ایک وادی ہے اور ایک حوازن قبیلہ بھی ہے، بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ دو بہت بڑے قریش تو علاوہ قبیلے سن عرب دے اور بڑے طاقتور بڑے مضبوط جنگجو، اور قریش اور انہاں قبیلیاں دے درمیان کافی پرانی جڑی جنگ ہے وہ چل رہی سی، اور انہاں دی آپس وچ بغض عداوت لڑائی جھگڑا لگیا رہندا سی۔ فتح مکہ تو بعد تقریباً جڑے سارے قریش نے وہ مسلمان ہو گئے، جنہاں نے اس تو پہلے ایمان نہیں لیا وہ زیادہ تر ہلاک ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ ایمان لے آئے۔ تو اب اس طرح اسلام دا ایک نیا سورج طلوع ہویا، اور وہ قریش اور وہ مکے والے لوگ جڑے اسلام دے دشمن سن، اسلام دے مخالف سن، وہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے اور اسلام دی وہ طاقت بن گئے۔ انہاں لوگاں نے خود سوچیا اپنے آپ بیٹھ کے کہ اسلام جڑا ہے وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، قریشی جڑے نے وہ بھی مسلمان ہو گئے نے، اور مسلمان ہن ضرور ساڈی طرف رخ کرن گے۔ انہاں نے اپنے آپ ہی سوچیا کہ مسلمان ساڈی طرف رخ کرن گے، اس تو پہلے کہ مسلمان ساڈی طرف متوجہ ہون اسی انہاں تو پہلے ہی انہاں تے حملہ کر دینے ہاں، تاکہ مسلمانوں دا نام و نشان مٹ جائے گا اور ساری جڑی طاقت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہ جائے گی۔ اور دوسری وجہ ہے کہ چونکہ انہاں دی پرانی جڑی دشمنی ہے قریش دے نال چل رہی سی، تو انہاں نے کیا کہ قریشیاں نے انہاں نے بڑی کوشش کیتی ہے، بڑیاں جنگاں لڑیاں نے مسلمانوں دے نال، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ عرصہ دراز تو مکہ مکرمہ دے وچ انہاں دی سرداری اور انہاں دا نام، انہاں دا احترام جڑا ہے وہ کیتا جا رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو اگر اسی ہون انہاں دے غالب آ جائیے تو ایک تا اسلام جڑا ہے اس تو مسلمانوں تو بچ جاواں گے، اور دوسرا جڑے قریش نے ساڈے غلام ہو جان گے، اور پورے عرب دے وچ کوئی ایسا نہیں رہ جائے گا کہ جڑا ساڈی مخالفت کرے گا، بلکہ پورے عرب تے پھر ساڈا سکہ چلے گا۔ تو اس اپنے خیال نو، اس اپنی سوچ نو عملی جامہ پہنان دے واسطے انہاں نے 30,000 دا لشکر تیار کیتا، مختلف قبائل نو اپنے نال شامل کیتا، اور انہاں نے مسلماناں تے چڑھائی کرن دے واسطے سفر دا آغاز کر دیتا۔ اور اتنے پیا ہونا ہے میرا خیال ہے تارا پگل جانی زیادہ کرانٹ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تہاڈی مدد فرمائی مختلف جگہ تے، مختلف ادوار دے وچ، مختلف غزوات دے وچ، اور یوم حنین نو بھی اللہ تعالیٰ نے تہاڈی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دی طرفوں جنگ لڑن دے واسطے دو ہی جنگاں دے وچ، دو ہی غزوات دے وچ ملائکہ شامل ہوئے نے۔ پہلا غزوہ بدر ہے اور دوسرا غزوہ حنین ہے۔ غزوہ بدر دے وچ مسلمانوں دی تعداد بہت تھوڑی سی، صرف 313 سن، اور کافر دی تعداد 1000 جنگجو انہاں دا موجود سی۔ اور غزوہ حنین دے وچ مسلمانوں دی تعداد بہت زیادہ سی کہ 12000 دے قریب، اور جو کفار نے انہاں دی تعداد 30000 سی۔ انہاں دونوں جنگاں وچ اللہ تعالیٰ دی طرفوں فرشتے نازل ہوئے نے۔ دونوں جنگاں وچ جو فرق ہے وہ ہے کہ پہلی جڑی جنگ ہے اس دے وچ مسلمانوں نو اگر بھروسہ سی، زیادہ تر جڑے مسلمان نے انہوں نے نہ اپنی تعداد سے سی، نہ اپنے ہتھیاراں تے، نہ اپنی طاقت تے، فقط اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھروسہ سی۔ اور غزوہ حنین دے وچ 9 مسلم جڑے نوجوان سن، کیونکہ فتح مکہ تو بعد جنگ ہوئی ہے، اور فتح مکہ کرن دے واسطے جڑا مسلمانوں دا لشکر آیا ہے وہ 10,000 سی۔ وہ 10,000 بھی لوگ شامل سن، اور 2000 دا جڑا لشکر ہے وہ 9 مسلم سن جڑے نویں مسلمان ہوئے سن۔ اور انہاں لوگاں دے وچ جڑے زیادہ تر سن، کچھ ایسے سن کہ جڑے مال غنیمت دے شہدائی سن کہ جاواں گے جنگ لڑاں گے تو مال حاصل ہوئے گا۔ کچھ ایسے سن کہ جڑے اس مقصد دے نال شامل ہو گئے کہ جڑے قبیلہ حوازن ہے بڑا طاقتور ہے اور اتنا بڑا وہ گروہ لے کے آ رہے ہیں، تو مسلمانوں نو جس وقت وہ مغلوب کرن گے اسی ویکھاں گے اور سانو بڑی خوشی حاصل ہوئے گی۔ کچھ ایسے لوگ سن کہ جڑے 9 مسلم سن، انہوں نے جس وقت ویکھیا کہ ساری اتنی تعداد ہے تو انہوں نے اپنی تعداد تے کلمہ فخریہ کہہ دیتا کہ اج ساڈے تے کوئی غالب نہیں آ سکتا کیونکہ ساری تعداد بڑی ہے۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے جڑا جملہ ہے یہ ناپسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نو بھی یہ جملہ ناپسند ہویا۔ اب جڑے قبیلہ حوازن ہے اور قبیلہ بنی ثقیف اور انہوں نے ساتھ دیگر قبائل کو بھی رلا لیا، 30,000 کا لشکر لے کے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنیاں بیویاں، اپنے بچے، اپنے جانور، ہر چیز نال لے کے آئے نے، اس مقصد دے نال، اس غرض دے نال کہ کوئی بندہ میدان دے وچوں اے سوچ کے نہ جاوے کہ میں جاواں گا میری بیوی ہے، میرے بچے نے، میری جائیداد ہے، ہر شے اس کی اتھے ہوئے گی تو یا پھر وہ مرے گا یا لڑے گا۔ تو بجن دا انہوں نے اپنی طرف سوچا کہ کوئی بہانہ کسی کو نہیں رہ جائے گا، اس تیاری دے نال جنگ لڑن دے واسطے آئے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس وقت اطلاع ملی کہ یہ جڑے لوگ نے، یہ جڑے کافر نے، یہ مسلمانوں دے بارے برا ارادہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ برا ارادہ نہیں، مسلمانوں دے حملہ کرن دے واسطے چل پڑے نے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنے غلاماں نوں ارشاد فرمایا کہ آپاں بھی انہاں دا مقابلہ کران گے۔ انہاں دے مقابلے دے واسطے، انہاں نوں روکن دے واسطے اور انہاں نوں سبق سکھان دے واسطے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب حوازن دے مقام تے آقا علیہ السلام ایک دن پہلے تھوڑا جا پیچھے آپ نے قیام فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کی طرف ایک اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا کہ تسی جاؤ اور جا کے خبر لے کے آؤ
کہ کافراں دا جڑا لشکر ہے ان کی صورت حال کیا ہے. وہ گیا، انہوں نے جا کے تمام تر جڑی معلومات نے آقا علیہ السلام کو لا کے بیان کی دیا. آقا علیہ السلام کے کول تمام معلومات آ گئی. آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اساں ضرور غالب آواں گے اور اللہ تعالیٰ ساری مدد فرمائے گا. اب دوسری طرف جڑے کافر نے انہوں نے بھی اپنے جاسوس بھیجے خبر لین دے واسطے مسلمانوں دی. تو پہلے 3 آدمی بھیجے، پھر 1 آدمی بھیجیا. لیکن جس وقت انہوں نے مسلمانوں دے لشکر نو ویکھیا اور مسلمانوں دے جو ظاہری اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جاہو جلال عطا فرمایا ہے، اس نو ویکھ کے حواس باختہ ہو گئے اور ڈر کے خوف زدہ ہو کے جا کے جڑا انہوں نے لشکر دا سپاہ سالار ہے، مالک اس کا نام سی، اس نو جا کے دسیا کہ اساں ایک چاہنے ہاں اور ساڈا مشورہ ہے کہ مسلمانوں دے نال جنگ نہ کر، انہاں تے تو کدے غالب نہیں آ سکے گا. لیکن یہ بندہ اپنی حرکت تو باز نہ آیا. اس نے کہا کہ اسی جنگ لڑاں گے. انہوں نے مسلمانوں دے آن تو پہلے انہوں دے کول ایک 130 سال دا نابینا بزرگ سی اور وہ بہت جنگی مہارت رکھتا سی. کیونکہ نابینا ہو چکا ہے، اب وہ قیادت تو نہیں کر سکتا، لیکن قائد انہوں بنا کے لیا نے. تو اس نے انہوں نے دسیا کہ تسی جڑیاں رستہ ہے جے رستے سے مسلمانوں نے آنا ہے، کھلا علاقہ ہے، کبھی کوئی غار آ گئی، کبھی کوئی پہاڑ آ گیا، چھوٹی جی پہاڑی آ گئی، خالی جگہ آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جڑیاں غاراں نے، جنیاں کمین گاواں نے جتے چھپ سکنے ہاں، اتنے اپنے تیر کمان والے لوگ بٹھا دیو. جدو مسلمان آ جان گے، داخل ہو جان گے، تو دائیں سائڈ تو، بائیں سائڈ تو، پچھلی سائڈ تو یہ جڑے تیراں والے نے وہ مسلمانوں سے حملہ کر دیں گے، اور سامنی سائڈ تو تسی حملہ کریا جے تو انہوں دے واسطے پھر بچن کا کوئی امکان نہیں ہوئے گا. اور اگر بچن کے بھی تو اپنی جاناں لے کے نکل جان گے، تواڈے نال جنگ لڑن کا انہوں کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس طریقے دے نال انہوں نے اپنی تیاری کر لی. آقا علیہ السلام اور مسلمان جب تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے مسلمانوں اپنے طریقے دے نال، اسلامی طریقے دے نال آپ نے انہوں نے سمجھایا، جنگی جو حکمت عملی ہے اس کو اپنایا. اب جڑا فخر ہویا سی وہ بھی خالق نو ناپسند سی، آقا علیہ السلام کو بھی ناپسند سی. جب مسلمان اس علاقے میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے ارادے دے مطابق اچانک جس وقت مسلمانوں نے حملہ کیتا تو وہ جڑے 9 مسلم سن انہوں نے بھاگنا شروع کر دیتا. جو ہی حملہ ہویا انہوں نے بھاگنا شروع کر دیتا. جدوں وہ بھاگے نے تو انہوں نے ویکھ کے پھر دوسرے لوگ بھی اپنی جاناں بچان کی خاطر جو ہے دوڑنا شروع کر دیتا. آقا تو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ڈرے نے، نہ جھکے نے، نہ آقا علیہ السلام رکے نے. آقا علیہ السلام مسلسل چلتے گئے. آقا علیہ السلام کے ساتھ آقا علیہ السلام کے کچھ ایسے غلام بھی سن کہ جڑے بالکل آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے. اس وقت آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ مسلمان جڑے نے انہاں دے قدم اکھڑ گئے نے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں نے اپنی کثرت تے مان کیتا سی اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اس مان دی سزا دیتی ہے. اس وقت آقا علیہ السلام خچر تے سوار نے اور آقا علیہ السلام دی زبان مبارک تے کلمات نے ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، فرمایا کہ میں نبی ہاں اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور فرمایا کہ میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہوا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں اس مقام پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے ایک دعا منگی، بہت خوبصورت دعا منگی. عرض کی کہ یا میرے مولا اساں تیرے بندے ہاں، تو ساڈا مالک ہے، تو ساڈے نال فتح دا وعدہ کیتا ہے، مدد دا وعدہ کیتا ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر. اگر تو وعدہ نہیں کرے گا، تو ساڈی مدد نہیں کرے گا تو ساڈی مدد کوئی بھی نہیں کر سکے گا. تو آقا علیہ السلام نے جس وقت اس انداز دے نال بہت عاجزی دے نال، انکساری دے نال دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ دا سلام لے کے آئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تساں جنہ لفظاں دے نال دعا منگی ہے، یہ لفظ خود خدا نے تواڈے قلب وچ ڈال دیتے ہیں کہ وہ کلمات نے کہ جڑے اللہ تعالیٰ نے خود تواڈے قلب مبارک وچ القاء فرمائے نے اور وہ تساں اپنی زبان وچوں ادا فرمائے نے.
زبان چو بعد چ نکلے نے اللہ نے قبول پہلے کرنا نے، کیونکہ عطا اس نے کیتے نے۔ تو عطا جدو ہو جاتی ہے تو پہلے عطا ادھر آتی ہے، پھر انسان اس سے راغب ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا قبول ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اے عباس تسی انہاں نو آواز دیو، آواز مارو، چونکہ آپ بلند آواز والے سن، آپ کی آواز بہت بلند سی، بہت دور تک جاندے سی۔ تو آپ نے جس وقت آواز ماری فرمایا کہ اے انصارین، اے مہاجرین، اے مسلمانوں، تانوں آقا علیہ السلام بلا رہے نے۔ آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اعلان کیتا، پھر آقا علیہ السلام نے آواز ماری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معاشر الانصار، اے انصارین، جدو آپ کی آواز گئی ہے جو جتھے ہے وہ اوتھے ہی واپس نو چل پیا ہے، جو جا رہا سی اس نے اوتھے پھر آگے نہیں گیا، فوراً واپس مڑے نے، اپنی سواریاں پیچھے نو موڑیاں نے، اور جس دی سواری نہیں مڑی یا مڑن واسطے دیر لائی ہے اس نے سواری نو چھڑ دیتا ہے، چھلانگ لگا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے مہاجرین نو آواز ماری، سارے نو، اب مسلمانوں نو جس نو بلایا جا رہا ہے نہ انہوں نے تیر یاد نے، نہ انہوں نے تلواراں یاد نے، نہ انہوں نے دشمن یاد ہے، نہ دشمن دی فوج یاد ہے، فقط اتنا پتہ ہے کہ سانو ساڈا حبیب بلا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تو مسلمان دوڑ کے آ رہے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مسلمان اتنی تیزی نہ آ رہے ہیں اور اس طرح آ رہے ہیں کہ جس طرح ایک جانور ہوئے اور وہ دودھ دین والا جانور ہوئے اور اس کا بچہ ہوئے اور بچہ بھوکھا ہوئے اور وہ جانور اس کو جو چھوڑیا جاتا ہے تو وہ اپنی ماں دی طرف کس طرح کس جلدی دے نال جاتا ہے کہ اس رستے دی کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی، نہ وہ رکتا ہے، اس کو کوئی خوف خطر نہیں ہوتا، صرف اس کی نظر ہوتی ہے کہ میں اپنی ماں کو جانا ہے۔ فرمایا کہ اس تو بھی زیادہ جلدی دے نال صحابہ کرام علیہ رضوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے نے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہن صف بندی کرو اور ہن اساں انہاں دے نال جنگ کرنی ہے۔ جب مسلمان اکٹھے ہو گئے، آقا علیہ السلام خود قیادت فرما رہے ہیں، مسلمانوں نے جس وقت باہمت ہو کے متحد ہو کے لڑنا شروع فرمایا اور مسلمانوں نے کافرانو کاٹنا شروع کر دیتا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الآنا حمی الوتیسو، فرمایا کہ ہن جو جنگ دا تندور ہے وہ بڑک اٹھیا ہے۔ فرمایا کہ ہن جنگ شروع ہوئی ہے۔ جس وقت تو جنگ شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ فرمایا سی اپنے محبوب علیہ السلام دے نال، اور اس جنگ میں پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتہ بھی نازل فرمایا اور مسلمان جوان مردگی دے نال جنگ لڑتے ہیں، ایک ایک بندے نے کئی جڑے کافر نے انہوں نے جہنم واصل کیتا ہے۔ کافراں دے پاؤں اکھڑ گئے، اپنی بیویاں بھی بھول گئیاں، بچے بھی بھول گئے، جائیداد جو جانور ساتھ لے کے آئے نے وہ بھی بھول گئے اور دوڑنا شروع کر دیتا۔ مسلمانوں دے صرف 4 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے نے اور 70 جو کافر ہے وہ جنگ میں ماریا گیا اور 300 کافر بھاگدے نو مسلمانوں نے پیچھے انہوں دا پیچھا کر کے انہوں نے جہنم واصل کیتا اور 6000 کے قریب جڑے کافر نے وہ قیدی بنائے گئے نے۔ تو آقا علیہ السلام آپ مسلمانوں دے نال اس جنگ میں آپ نفس نفیس شامل نے، اللہ تعالیٰ دی مدد شامل ہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ جڑا تساں اپنی تعداد تے مان کیتا سی اللہ تعالیٰ نے وہ پسند نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گل کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گل باقی نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس گل کو مٹا دیتا۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، خالق کائنات نے فرمایا یقیناً اللہ نے تہاڈی مدد فرمائے کئی مقامات تے کئی جنگاں وچ، کثرت نال اللہ تعالیٰ تہاڈی مدد فرماندا رہا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اللہ نے حنین دے دن بھی غزوہ حنین دے دن بھی تہاڈی مدد فرمائے۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
جدوں تساں اپنی کثرت دے مان کیتا فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. فرمایا جس وقت تساں مان کیتا اللہ نو پسند نہ آیا پھر تواڈے واسطے زمین تنگ ہو گئے, تواڈی کثرت تواڈے کم نہ آئے, تواڈے ہتھیار تواڈے کم نہ آئے, تساں مغلوب ہو گئے, تساں پیٹ پھیر لے. جدوں خالق کائنات دے حبیب نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا. فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نزول فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت نازل فرمائی اپنے حبیب تے, اپنے رسول تے اور اہل ایمان تے, اور ایسا لشکر نازل فرمایا جنہ تانوں نظر نہیں آندا سی. اللہ نے اپنے ملائکہ بھیجے, انہوں نے مسلماناں دے شانہ بشانہ ساتھ انہوں نے جنگ لڑے. اللہ نے کافرانو انہوں دے کیتے دی سزا دیتے. فرمایا سا ایویں ہی کافرانو جزا دینے آ, لیکن فرمایا میرے حبیب دے غلامانو صحابہ کرام نو او لوگ جڑے اس جنگ میں شامل نے کوئی کچھ نہ آکھے, کوئی اعتراض نہ کرے, کسے نو برا بلا کہن دی لوڑ نہیں ہے. فرمایا کہ اے عمل کرن دے نال انہاں دے ایمان دے کوئی فرق نہیں پیا, انہاں دے اسلام دے کوئی فرق نہیں پیا, کیونکہ اللہ نے انہاں نو قرآن وچ مومنین فرمایا ہے. خالق کائنات نے انہاں نو مومنین فرمایا, وعلی المؤمنین فرمایا کہ مومنین تے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دا نزول فرمایا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نو چاہیا اس نو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائی. اب اس جنگ وچ مسلمانوں نو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہویا. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان اس جنگ وچ کامیاب ہو گئے. آپ واپس مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے اور آپ نے انہاں دا کافی دن انتظار فرمایا کافراں دا کہ اے مسلمان ہو کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جان گے. آقا علیہ السلام کو یقین سی, بلکہ آپ نے دعا فرمائی سی کہ اے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے. اس جنگ دے دوران جس طرح میں تمہیں پہلے عرض کیتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی سن کہ جڑے اس مقصد دے نال گئے سن کہ سانو اگر موقع مل گیا تو اسی آقا علیہ السلام نو تکلیف پہنچاواں گے. انہاں دے وچوں ایک بندہ سی جس کا نام سی شیبہ بن عثمان. یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں دے تیراں دا حملہ ہویا اور مسلمان جس وقت دوڑے نے تو آقا علیہ السلام کچھ دیر دے واسطے تھوڑے جے اکیلے پڑ گئے, آپ دے نال تھوڑے جے ساتھی رہ گئے. تو میں سوچیا کہ ہن مینوں موقع مل گیا ہے, میں ضرور جا کے اپنے باپ دا اور اپنے چچے دا بدلہ لے لاں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت گیا تو سجی سائڈ تے ویکھیا آقا علیہ السلام نے حضرت عباس نے, کھبی سائڈ تے ویکھیا حضرت ابو سفیان نے, اور جس وقت پچھلی سائڈ تے ویکھیا تو کوئی بھی نہیں سی. جس وقت میں حملہ کرن دے واسطے گیا ہوا تو آقا علیہ السلام اور میرے درمیان اچانک ایک آگ آ گئی, جس وجہ نال میں رک گیا. اور پھر کچھ دیر تو بعد میں اپنے ارادے نو ترک نہیں کیتا, میں اسی نیت چاہ کہ مینوں کو رستہ مل جائے, لیکن انہیں نو آقا علیہ السلام دی میرے تے نظر پڑ گئی. آقا علیہ السلام دی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ ادنو منی یا شیبہ, فرمایا کہ شیبہ میرے قریب آ جا. کہتے ہیں کہ میں حضور دے قریب چلا گیا. آقا علیہ السلام نے میرے سینے تے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ان دے دل وچوں شیطان نو کڈ دے, ان دے قلب وچوں شیطان نکال دے. تو عرض کرتے ہیں کہ جدوں آپ نے دعا فرمائی ہے تو پہلے میرے اندر کفر سی, عداوت سی, نفرت سی. میں چاہتا سا کہ میں آقا علیہ السلام کو بدلہ لاں, لیکن اس عمل تو بعد میرے دل میں آقا علیہ السلام دی ایسی محبت پیدا ہو گئی. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ہن تو جنگ لڑ. عرض کرتے ہیں کہ میں اس طرح جنگ لڑی
اور ایسی محبت پیدا ہوئی کہ میرا دل کرتا سی کہ میں اپنے آپ نو بھی حضور تو قربان کر دیں. اور اس جنگ کا ایک اور واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی سواری تے سوار نے, میں اپنی اونٹنی تے سوار ہاں, اور آقا علیہ السلام کے قریب میری سواری ہوگی. کوشش تو ہر کسی کی ہوتی سی کہ میں آقا علیہ السلام کے قریب ہو جاواں. تو جس وقت میں قریب ہویا تو میری اونٹنی تھوڑی جی موٹی سی, جس وجہ دے نال میرا پاؤں تھوڑا جا کھلریا ہوا سی. میرا جڑا پیر ہے وہ آقا علیہ السلام کی پنڈلی نو لگ گیا. جس وقت سواری چل رہی ہوئے درمیان پیر آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے. آقا علیہ السلام ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تو مینو اذیت دیتی ہے. آقا علیہ السلام نے مینو تھوڑی جی سزا بھی دے دیتی. آپ سوچتے ہیں کہ آپ چلے گئے, سائڈ سے ہو گئے. اب اگلے دن آقا علیہ السلام نے آپ کو بلایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچیا کہ کل آقا علیہ السلام کو میں تکلیف دیتی ہے. آقا علیہ السلام کو تکلیف دینا کوئی چھوٹا جا عمل نہیں ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ میں سوچا کہ ضرور آج میری خیر نہیں, کہ کل میں تکلیف دیتی آقا علیہ السلام. کل تو نہ مینو کچھ نہیں آکھیا, تھوڑا جا ہی بس انہیں مینو ڈانٹیا ہے, تو اج میرے کو بدلہ لین گے. تو جس وقت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہویا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ, کل تو مینو تکلیف دیتی سی اور میں تینوں اس تکلیف دی وجہ تو تھوڑی جی سزا دیتی سی. ہوں میں چاہنا کہ میں تینوں انہاں بدلہ دیواں, کہ جیڑی تینوں کل سزا دیتی ہے انہاں بدلہ دیواں. آقا علیہ السلام نے 80 بکریاں عطا فرما دیتیاں. فرمایا کہ آ لے جا, یہ تیریاں نے, یہ ایسیاں نے کہ جڑا کل میں تیرے کو تھوڑا جا بدلہ لے لیا ہے. اتنے کریم آقا نے, اتنے لجپال نبی نے. آقا علیہ السلام انتظار فرماتے رہے 1 ہفتہ 2 ہفتے. آپ نے مال غنیمت تقسیم نہیں فرمایا. جتنیاں بھی چیزاں مال غنیمت میں آئیاں نے آپ نے سنبھال کے رکھیاں کہ آ جان مسلمان ہو جان گے تو اسی ہر چیز انہاں واپس لوٹا دیاں گے. آقا علیہ السلام کے انتظار کے باوجود لیٹ ہو گئے, نہ آئے, تو آپ نے وہ تمام چیزاں جہاں نے وہ تقسیم فرما دیتیاں. جس کا جتنا حق بنتا سی اس کو عطا کر دیتا. اب اگلے ہی دن بنو حوازن کا جڑا جو 3 آدمی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر کے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چڑھ کہتے ہیں کہ حضور اساں یہ چاہتے ہاں کہ تسی ساڑیاں چیزاں سانو واپس کر دیو. اور انہوں نے شاعر سی چونکہ اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ شعر پیش کیتے ہیں. عرض کرتے ہیں امن علینا رسول اللہ فی کرمی فإنک المرء نرجوہ وننتظرہ, کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے اوپر احسان کرو اور ساڈے اوپر کرم نوازی کرو. اور تہاڈی ذات وہ ذات ہے کہ جنہاں دی طرف رحمت دی اور خیر دی امید کیتی جا سکتی ہے اور احسان کرن دے واسطے تہاڈا انتظار کیتا جا سکتا ہے. اور عرض کرتے ہیں کہ امن علی نسوۃ قد کنت ترضعها اذ فوکا مملوءۃ من مدح الرؤوف. عرض کرتے ہیں کہ انہاں عورتاں دے بھی احسان کرو جنہاں یہ عورتاں وہ عورتاں نے کہ جنہاں عورتاں دے وچ تہاڈیاں دائیاں شامل نے. اس جنگ دے وچ قبیلہ بنو سعد دے لوگ بھی شامل سن, اور چونکہ لوگ شامل سن تو عورتاں بھی شامل سن. بلکہ آقا علیہ السلام جیڑی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رضائی بہن سن, وہ بھی قیدی بن کے آئیاں سن. تو آپ دے بنو سعد قبیلے دے مرد بھی نے اور خواتین بھی نے. انہوں نے کہا کہ حضور اس قبیلے دے وچ وہ عورتاں بھی شامل نے جہڑیاں تہاڈیاں دائیاں بنیاں نے, اور اس قبیلے دے لوگ بھی شامل ہیں کہ جس قبیلے دی ایک خاتون دا تساں دودھ پیتا ہے. اب اسی یہ عرض کرنے ہیں کہ تسی اس دودھ دی لاج رکھتے ہوئے ساڈے اتنے کرم نوازی فرماؤ, اور عرض کرتے ہیں کہ ساڈے اتنے مہربانی فرماؤ اور ساری جو التجا ہے اس کو سنو. آقا علیہ السلام اتنے مہربان نے, جس وقت آپ نے عرض کی تھی انہوں نے تو آپ نے فرمایا کہ جڑے
میرے اور میرے خاندان یعنی کہ بنی عبد المطلب دے حصے وچ جو کچھ آیا ہے وہ میں سب تانوں دین نوں راضی ہاں، لیکن فرمایا کہ میں سچی گل پسند کرنا وا، جھوٹی گل مینوں پسند نہیں۔ فرمایا کہ اساں تہاڈا انتظار کیتا ہے اور تساں نہیں آ سکے، لہذا اساں مال تقسیم کر دیتا ہے جتنا بھی سی۔ ہن تانوں دو چیزاں نے، مال نے اور قیدی نے، یا قیدی لے لو یا مال لے لو۔ انہوں نے کہا کہ حضور سانوں قیدی دے دیو تو مال اساں نہیں لیندے، تو آپ نے فرمایا کہ جڑے ساڈے حصے وچ آندے نے وہ سارے اساں میں آزاد کر دیتے، کہ میرے خاندان دے جتنے افراد نے انہاں دے حصے وچ جتنے بھی قیدی آئے نے وہ سارے اساں آزاد کر دیتے، باقی رہ گئے مسلمان۔ فرمایا کہ اسی مسلمانوں کو پوچھاں گے، انہاں نال گل کراں گے، اور آپ نے خود فرمایا کہ کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم آئے نے، فرمایا کہ ظہر دی نماز ہونی ہے، جس وقت نماز پڑھی جائے گی تساں نماز ساڈے نال پڑھنی ہے، نماز پڑھن تو بعد تساں کھڑیاں ہو جانا ہے اور تساں انہاں نوں کہنا ہے کہ اے مسلمانوں، اور مینوں بھی کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تہاڈی بارگاہ وچ گزارش کرنا وا، تہاڈی بارگاہ وچ مسلماناں دا وسیلہ پیش کرنا، مسلماناں دی بارگاہ وچ تہاڈا وسیلہ پیش کرنا، اور ساڈی یہ گزارش ہے کہ ساڈے جڑے قیدی نے انہاں نوں بلا معاوضہ آزاد کر دیو۔ جس وقت تسی یہ کہو گے تو فرمایا کہ میں اوتھے اعلان کر دیاں گا کہ جڑے ساڈے خاندان دے نے وہ سارے اساں آزاد کیتے، اور جس وقت میں آزاد کراں گا تو مینوں یقین ہے کہ مسلمان بھی آزاد کر دیں گے، تو تینوں اس وچ مشکل نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے اس طرح ہی کیتا جس طرح آپ نے بتایا سی، تو آقا علیہ السلام نے انہوں نے تمام جڑے قیدی نے انہوں نے رہا فرما دیتا۔ کچھ لوگوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو نئے سن انہوں نے کچھ گزارشات بھی کی دیا، لیکن زیادہ تر نے اپنے جڑے سارے قیدی نے وہ آزاد کر دیتے۔ آقا علیہ السلام نے انہوں نے آزاد کر دیتا، اور ایک قبیلہ ہے بنو حوازن دے لوگ، اور بعد دے وچ جو قبیلہ ہے بنو ثقیف ہے وہ بھی سارا دا سارا مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی محبت دے نال، اپنے پیار دے نال، اور خالق کائنات نے اپنی مہربانی دے نال آقا علیہ السلام دے وسیلے دے نال پورے خطے نو اسلام دے نال بھر دیتا۔ اور اس جڑی یہ واقعہ ہے یا جڑا غزوہ ہے، اس دے وچ ساڈے واسطے سبق ہے کہ کدے بھی کسی شے تے مان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تہاڈی تعداد زیادہ ہے، تہاڈے کول طاقت زیادہ ہے، تساں خوبصورت ہو، نوجوان ہو، تساں ماہر ہو، عقل مند ہو، علم والے ہو، عقل والے ہو، تہاڈے کول جو کچھ بھی ہے، اولاد بہت زیادہ ہے، اولاد بہت لائق ہے، تہاڈا خاندان بڑا ہے، تہاڈے کول ہتھیار بڑے نے، تہاڈے کول دنیا دی جتنیاں بھی طاقتاں آ جان، جڑا مومن ہے اس نے اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ تے کرنا ہے، اللہ دے رسول تے کرنا ہے، کہ مومن دا جو ایمان ہے اس دا اعتقاد ہے اور اس دا بھروسہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات پہ ہوتا ہے۔ اگر کسی اور چیز سے ساڈا بھروسہ چلا گیا، کسی اور چیز سے مان کر لیا، فخر کر لیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، انانیت آ گئی، ریاکاری آ گئی، دنیا دی محبت آ گئی، لالچ آ گیا، تو ساڈے کو دنیا دیا جتنیاں بھی سہولتاں کیوں نہ ہون، سانو کدے وہ مقام نہیں ملے گا جڑے مقام دے اساں مستحق ہاں۔ لیکن اگر ساڈا ایمان کامل ہویا، ساڈا یقین پورا ہویا، اور سانو اپنے مالک تے، اپنے خالق تے، اپنے رازق تے، اللہ تے اور اس دے رسول تے ایمان ہویا، پھر دنیا دی کوئی طاقت نہیں جیڑی مسلمانوں کو مغلوب کر سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔